اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، فردوس کے دارالحکومت کے سفید روشنیوں کے دائرے، دا کیپٹل آف دا وائٹ لائٹ ریلم آف پیراڈائز۔ اس سے پہلے کہ میں جنت الفردوس کے سفید روشنی کے دائروں کے دارالحکومت کے اوپر پرواز کرتا، میں نے بہت سی جنتوں اور فردوس کے جہانوں کو عبور کیا۔ میں ان جہانوں کے نشیب و فراز میں طویل عرصے تک پرواز کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ میں نے ایک خاتون فرشتہ کو سفید کرسٹل روشنی کے ساتھ دیکھا۔ ہمیشہ جب میں ایک خوبصورت اور حیرت انگیز جگہوں پر پرواز کرتا ہوں تو میں خود سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ خالی کیوں ہیں؟ اس خاتون فرشتہ نے میری طرف دیکھا اور میں اس کے پاس ہی آن اترا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت ہی ممنون اور خوش ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، ایک طویل عرصے سے میں بغیر کسی کو دیکھے اس جہان میں اڑتا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں بہت حیران ہوں کہ ان آسمانی اعلیٰ جنتوں سے کوئی ہم سے ملنے آیا ہے۔ کیا تم خدا کی دارالحکومت جنت میں رہتے ہو؟ اور کیا تم اس کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں ان نیلے رنگوں کی جنت کو جاننے کے لیے متجسس و پرجوش ہوں۔ میں نے اس سے کہا، وہ جس نے خدا کی محبت میں اپنی شناخت کھو دی، اس کا تعلق کسی جنت سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی جنت اس کا گھر ہو سکتی ہے۔ وہ جہاں بھی خدا کے قدموں کے نشان پائے گا، وہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا خدا وقتاً فوقتاً اس جگہ کا دورہ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ میں بہت حیران ہوں، خدا اس جنت میں ہمیشہ ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے تم ظاہر ہوئے ہو۔ وہ اچانک نمودار ہوتا ہے اور یہاں ایک خاص وقت کے لیے چہل قدمی کرتا ہے۔ ہم کبھی نہیں جانتے وہ کب آئے گا۔ وہ زیادہ تر یہاں اس وقت آتا ہے جب ہم تیار نہیں ہوتے اور جب اس سے توقع نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں جب خدا اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمیشہ خوف کی بے تابی اور خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اکثر خدا بغیر اطلاع کے ظاہر ہوتا ہے اور ارواح سے اکیلے ملتا ہے۔ یہ ہمیں خوف زدہ کرتا ہے۔ ہم اسے ایک ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم اپنے خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ خوف جو ہمیں مفلوج کر دیتا ہے ایک سایہ بن کر منڈلاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، یہ ایک کامل احساس کی نشاندہی کرتا ہے کہ محبت کے بے شمار مختلف جہان ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مخلوق کے اندر اس کی محبت کی آگ کی کتنی شدت ہے۔ اعلیٰ جنتوں کا معیار ہے کہ وہ نہ صرف خدا کی آگ کی گرمی لیتے ہیں بلکہ وہ اس میں جل چکے ہیں، اور جنتوں کی ہواؤں نے ان سب کی راکھ کوہ مقام اڑا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوف سے بالا تر ہیں اور اکیلے خدا سے مل کر سب سے زیادہ خوش اور مسرور ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ ارواح تبھی ڈرتی ہیں جب انہیں ایک طویل وقت کے لیے خدا سے ملاقات نہیں ہوتی۔
اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارواح زندہ رہنے کے لیے صرف خدا کی موجودگی میں ہی سانس لے سکتی ہیں۔ ان کے دل دھڑکتے ہیں کیونکہ وہ ہر لمحہ خدا کا نور دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم ان میں سے ایک ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر میں ان میں شامل نہ ہوتا تو میں تم سے یہ بات نہ کرتا، کیونکہ اکیلے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بھول جاؤ اس موضوع کے بارے میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری روح میں چھپی ہوئی ایک چیز کو دیکھا ہے۔ اگر تم چاہو میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، میں بہت حیران ہوں اور میں سننا چاہوں گی جو تم کہنا چاہتے ہو۔ میں نے شروع کیا، میں تمہاری روح کے اندر گہرائی سے دیکھ سکتا ہوں کہ تم اپنے آپ پر اور اپنی محبت پر یقین رکھتی ہو۔ اس نے جواب دیا، یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے کہا، سنو، تم بڑے فرشتوں کے طور پر فردوس کے سفید روشنی کے دائروں کے دارالحکومت میں رہتی ہو اور تم ایک اعلیٰ ترقی تک پہنچ گئی ہو، تاہم تمہارے فخر اور یقین نے تمہاری محبت میں تمہیں روک دیا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ اپنے آپ کو بالا جنتوں میں سفر کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کر سکو۔ اس نے پوچھا، کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ میں خود اور اپنی محبت پر یقین رکھتی ہوں؟ میں نے جواب دیا، جنت کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اعلیٰ جنتوں کے لیے یہ زہر ہے۔ تم جیسی ارواح اب بھی اپنی الگ شناخت رکھتی ہو۔ تم اپنے طریقے سے خدا سے ملنا چاہتی ہو، نہ کہ جیسے خدا چاہتا ہے۔ اس لیے تمہیں بالا جنتوں میں سفر کرنے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تم کھو جانے سے ڈرتی ہو اور شاید پھر تم کبھی اپنے جہانوں میں کبھی واپس نہ آ پاؤ۔ تمہاری اپنی ذات سے وابستگی تمہاری روح میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک روح کے اندر خدا صرف تبھی گھر محسوس کرتا ہے اور اس کی روشنی تبھی وہاں رہتی ہے جب وہ روح خدا کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ ایسی ارواح جذبے میں دو نہیں بلکہ پانی کے ایک قطرے کی طرح ایک ہوتی ہیں جو سمندر میں گرتا ہے اور اس سے ایک ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی ایسی چیز جو سمندر میں گرتی ہے اور سمندر کا حصہ بن جاتی ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنا گھر تلاش کر سکیں۔ اس نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک گھر دیا تھا۔ خدا نے محبت کے بہت سے اظہار پیدا کیے ہیں کہ تمام مخلوقات بشمول انسان اپنا گھر محسوس کر سکتے ہیں۔ اب تک ہمیں محبت کا یہ اظہار نہیں ملا جس میں خدا ہمارے ساتھ گھر محسوس کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آتا ہے، اکیلے چلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ان تمام بے شمار فردوس کے جہانوں میں مخلوقات عجیب محسوس کرتی ہیں جب خدا صرف چند لمحوں کے لیے رہتا ہے۔ کوہ مقاہ میں بے شمار جنتیں ہیں لیکن خدا وہاں بسنا نہیں چاہتا۔ کسی نہ کسی طرح ان جنتیوں نے خود کو خدا کے قریب کر دیا ہے۔ اب تک خدا کو وہ نہیں مل سکا جو وہ روح میں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ کسی روح میں ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی روح یا مخلوق سے بہت زیادہ مختلف سوچتا ہے۔ اس کی محبت کا سرچشمہ کسی روح سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مثال سے بھی بہت دور ہیں۔ کوہ مقاہ کے دوران ہم چاہتے ہیں اسے اپنے تخیل، تصویر اور فریم کے ذریعے دیکھیں۔ جب ہم نیلے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے گرد ایک فریم ہے۔ نیلے آسمان کی طرح خدا کا بھی اس کے ارد گرد کوئی فریم نہیں ہے۔ خدا بہت غیر مشروط ہے۔ خدا دیتا ہے
اور دیتا ہی چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے جو کچھ اس نے دیا ہو۔ اس نے ماضی میں ایسا کیا تھا، موجودہ وقت میں کرتا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گا۔ وہ ہمیں محبت جیسی سادہ چیز کے لیے کہتا ہے، حتیٰ کہ ایک بچہ بھی لاشعوری طور پر واپس پیار دے سکتا ہے۔ ایک بچہ محض اس لیے واپس نہیں مسکراتا کہ اسے کسی کاروبار کی وجہ سے یا کسی چیز کی توقع ہوتی ہے۔ کوئی مذہب اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بچے کی مسکراہٹ ان کے لیے ہے۔ بچے کی مسکراہٹ ہوا کی طرح ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم اس مسکراہٹ کو اپنے خالق کو واپس دینا بھول گئے ہیں۔ اس نے کہا، حالانکہ یہ روح میرا حصہ ہے اور میرے پاس بہت علم ہے، پھر بھی تمہارے الفاظ نے میرے دل اور روح کو چھو لیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے میری پیاسی روح کو تازہ پانی پلایا ہو۔ تمہارے الفاظ تمہارے دل اور روح کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں کہ میری جان اور روح کو خدا کے لیے محبت میں آنسو بہانے پڑے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں چند لمحوں کے لیے خود بھی سب کچھ بھول جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا دکھ بہت گہرا تھا، کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جب وہ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، اپنے گالوں سے آنسو ہٹاتے اس نے کہا، میں نہیں جانتی کیسے میرے گھر کو خدا کا گھر بننے میں کتنا وقت لگے گا۔ میں نے اپنے دل کو اپنے لیے اپنا گھر بنایا، لیکن وہ خدا کا گھر نہ بن سکا۔ میں خوشی اور اداسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے ساری فردوس دے دو اور وہ سب جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ سب اتنی خوشی نہیں دے سکے گا جو خوشی مجھے تمہارے آخری 2 جملوں سے حاصل ہوئی ہے۔ میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گا، جیسے میں سانس لینا نہیں بھولتا۔ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ان 2 جملوں نے ہمیں اس قدر قریب کر دیا ہے جیسے ہم ایک دریا کے 2 کنارے ہوں۔ تمہارے الفاظ محبت کے پانی کی طرح ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ مبارک ہے فردوس اور جنتوں کے وہ مقامات جہاں مخلوقات نے خدا سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ خدا کو بہت گہرا لگا۔ تاہم وہ صرف چند لمحات ہیں۔ میرے پاس بھی خدا کے ساتھ وحدانیت میں محبت کے ایسے لمحات ہیں۔ اس کے باوجود وہ میرے لیے بہت خاص بن گئے، خاص طور پر اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں 24 گھنٹے خدا سے پیار کرتا ہوں اور زمینی حالات کا پابند ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی خدا کی محبت میں بہت سے آنسو بہائے۔ ان میں سے حق تعالیٰ نے صرف چند کو محبت کی خاطر نذرانے کے طور پر لیا۔ اس نے کہا، یہ چند آنسو مجھے تم میں گھر کا احساس دلاتے ہیں۔ چند آنسوؤں سے میں نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا۔ باقی سب آنسو میری روشنی کی متعدد رفتار سے میری پرواز کے دوران بھی نہیں رک سکے، اس لیے میں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا ان لمحات کی خواہش کروں گا جہاں میں صبح سے شام تک خدا کا گھر بن سکوں۔ اس نے کہا، آج میری خوشی، درد اور محبت خدا کے لیے ملاقات کا مقام بن گئی ہے۔ میں اپنے آسمانی والدین کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہیں یہاں میرے پاس بھیجا۔ تم نے مجھ سے صرف چند لمحوں کی بات کی ہے، لیکن اب سے میرے پیارے آسمانی والدین کے لیے میری دعا مختلف ہوگی۔
میں اس سے دعا کروں گی کہ وہ میری خوشی، درد اور محبت بن جائے۔ جب میں نے الوداع کہنا چاہا تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، میری صرف ایک آخری خواہش ہے، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے اس سنہری نور کی جنتوں کے پاس لے آؤ، مجھے خدا کی محبت کی آگ میں گرنے دو کہ میرا کچھ بھی نہ بچے، جو سوائے خدا کے مجھے اپنی یاد دلائے گا۔ میں تمہیں جنت کا یہ حصہ دینا چاہتی ہوں۔ میں ہنسا اور میں نے اس سے کہا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم پر نیکی کروں گا، تمہیں سنہرے رنگ کی جنتوں میں لے کے آنے تک، تاہم تم مجھے اپنی جنت دے کر کچھ اچھا نہیں کرو گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میری روحانیت پیچھے کی طرف ترقی کرے، یا تم چاہتی ہو کہ میں جنت کے حصے کے حاصل کرنے پر فخر محسوس کروں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا جواب دے۔ آخر میں اس نے کہا، میں تمہیں اپنی زندگی اور اپنا آپ پیش کرنا چاہتی ہوں، اب سے یہ تمہارے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے روحانی سفر کے تجربات کے خلاف ہے۔ جب میں میری اپنی زندگی اور محبت کا نہیں ہوں تو میں کیسے کسی اور کی زندگی کا مالک بن سکتا ہوں؟ اگر میں تم سے یہ ہدیہ لے لوں تو میں کسی ایسی چیز کا پابند ہو جاؤں گا جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اور محبت سرحدوں کے بغیر گزارنی چاہیے، نہ کہ کون کس کا یا کس سے منسلک ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اس طرح کہنا چاہیے کہ جب تک محبت کی لہر خدا کو محبت میں گلے لگانے کے لیے اڑتی رہیں گی، اتنی دیر تک کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس لمحے یہ محبت ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین کو گلے لگانے کے لیے پرواز نہیں کرے گی، یہ محبت عجیب ہوگی۔ تب اسے زندگی کا پانی نہیں ملے گا تاکہ یہ زندہ رہے۔ ہمیں خود کو ایسے رشتے میں پابند نہیں کرنا چاہیے۔ تمام وہ رشتے جن میں خدا پہلی جگہ پر نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ جن کے پاس بھی ایسا رشتہ ہوگا وہ ایک دوسرے کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے اور وہ کبھی دل کی شاہراہ نہیں پائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ جس لمحے خدا نے کسی بھی تخلیق کے تمام دلوں کو پیدا کیا، اس نے ان سے کہا، تمہاری پہلی محبت ہمیشہ میری ہونی چاہیے۔ مجھے تم سب کے افقی تعلقات اور محبت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جب تک میں تمہاری محبت کا ذریعہ رہوں گا، تمہارے تمام رشتوں کو میری طرف سے زندگی کا پانی ملے گا۔ خدا ہر لمحے تمام ان گنت جنتوں کے جہانوں کو مختلف اور دیگر ہر ایک تخلیقات کے دل کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب خدا ایک ایسا دل ڈھونڈ لیتا ہے جو اسے چھوتا ہے، وہ اس روز پر حیرت انگیز فضل کرتا ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ دو اور ہم ہمارے پیارے آسمانی والدین کے نام پر ایک ساتھ عمودی طور پر اڑ جائیں گے۔ میرے الفاظ نے اس کی سوچ کو اس قدر جما دیا تھا کہ مجھے اس سے دوبارہ پوچھنا پڑا، کیا تم نے سنا؟ میں نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، میں تمہیں اپنا ہاتھ دینے سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک عہد اور وعدہ کرنا ہے کہ میں کوہ مقام میں کھو نہیں جاؤں گی۔ میں نے اتنا عرصہ جیا ہے اور اس فردوس کی عادت ہو گئی ہے، اور میں جہاں خوشگوار محسوس کرتی ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں بالا جنتوں میں خدا کا خالی پن، دکھ، اداسی اور تنہائی کو لے سکتی ہوں۔ اگر میں انہیں نہیں لے سکی تو تم مجھے میری فردوس کے جہان میں واپس لے آؤ گے، کیونکہ یہاں سب کچھ بالواسطہ ہے اور میں
اسے سنبھال سکتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں واپس لا سکتا ہوں، کیونکہ خدا کی محبت بھی ہوا کی طرح ہے۔ جب ہم اڑ جائیں گے تو میں نہیں جانتا کہ یہ ہمیں کہاں لے جائے گی اور کس میں ہمارا اختتام ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہ ہی کسی جنتوں اور نہ ہی کسی قوم مکان کا شہری ہوں۔ جہاں بھی ہم پہنچیں گے ہم اجنبی ہوں گے۔ جہاں بالا جنتوں میں ہمیں خدا کی خوشبو ملے گی، میں مختصر وقت کے لیے اپنا سفر روک دوں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ خدا کے قدموں کی تلاش کے لیے ابدی زندگی میں کھو جاؤں گا۔ میری کوئی خاص منزل نہیں اور میں تمہیں کسی خاص جہان پر لانے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ محبت کیجیے، ہوا ہمیں جہاں بھی لے جائے ہم جائیں گے اور میں تمہیں وہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، میں بہت ڈرتی ہوں کہ میں مکمل طور پر کھو جاؤں گی اور واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں جان لینا چاہیے کہ خدا کا نہ کوئی گھر ہے، نہ مستقبل ہے اور نہ ہی کوئی منزل۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت کی یہ ہوا تمہیں ابدی زندگی میں کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں تم اپنی پرانی شناخت کھو دو۔ اس نے کہا، مجھے تھوڑا سا اور وقت چاہیے۔ جب بھی تم اگلی بار جہاں آؤ گے مجھے اس سفر کے لیے تیار پاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، کسی بھی فردوس کا جہان یا جنتوں میں میرے سفر کا اختتام میرے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ نہ جانے خدا کی محبت کی ہوا مجھے دوبارہ یہاں لے آئے گی یا نہیں۔ یہ ہمیشہ مجھے انگنت فردوس کے جہانوں اور کوہ مکان کی جنتوں کے نئے مقامات دکھاتی ہے، تاکہ میں خدا کو اور گہرائی سے جان سکوں۔ آپ کبھی اپنے دماغ کے ذریعے خدا کو نہیں جان سکتے، کیونکہ روحانی زندگی دل کی زندگی ہے۔ تمام نئی ابدیتوں میں بے شمار جنتیں اور تخلیقات ہیں، نہ ہی ہر کوئی نئی ہمیشگی دیکھنے کے لیے ان تاریک سوراخوں کو عبور کر سکتا ہے، لیکن خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ صرف بہت خاص مخلوق ان تاریک سوراخوں، بلیک ہولز کو عبور کرنے کے قابل ہے۔ یہ خدا کا ایک حیرت انگیز فضل ہے جب وہ اپنے نور کا ایک حصہ کسی کو دیتا ہے۔ مکمل الہی علم صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ وہ اسے اس کی جڑوں سے جانتا ہے۔ ہر کوئی کل علم کا صرف ایک حصہ دریافت کر سکتا ہے جو خدا اسے دینا چاہتا ہے۔ اب مجھے جانا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، جانے سے پہلے پلیز مجھے ایک ایسی نصیحت دے دو جو میرے دل اور روح تک گہرائی میں چلی جائے۔ میں نے کہا، تمہاری سفید روشنی کے دائرے کے جہانوں میں فردوس کے فرشتوں اور مخلوقات نے اپنی حکمت اور دماغ کا بے حد استعمال کیا ہے۔ ان دونوں شعبوں میں ان کی ترقی ایک دوسرے سے بہت دور ہے۔ انہوں نے سچائی کو دریافت کرنے کے راستے میں اپنے آپ کو بہت بڑھائی دی ہے۔ در حقیقت خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ دماغ اور حکمت کے ماہر بنیں جب تک کہ وہ اس کے ساتھ محبت میں ان کے کمال تک نہ پہنچ جائیں۔ تاہم انہوں نے اس کا الٹ انتخاب کیا۔ اگر وہ سب سے پہلے خود کو خدا کی محبت کے لیے جوڑ دیتے تو وہ اپنے دماغ و حکمت میں گم نہ ہو جاتے۔ اب وہ ایک دماغ کے بھنور سے نکلتے اور دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد دماغ، حکمت اور ذہانت میں کمال تک پہنچنا نہیں ہے۔ یہ تمام فیلڈز آپ کو خدا کی محبت سے وراثت میں مل سکتی ہیں۔ ایک بار جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ
آباد ہونے کے لیے محبت ہی زندگی کا سچا ذریعہ ہے۔ میں نے بہت سی تخلیقات اور کوہ مقام کی مخلوق کو دیکھا ہے۔ ان کی حکمت اور دماغ کے بہترین اور اعلیٰ نشوونما تک پہنچ چکی ہے۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے سچے ذریعے سے الگ اور آزادانہ رہنے کی خواہش کو فروغ دیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خدا کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ تمام تخلیقات اور ابدیتیں نچلے جہانوں میں گر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی قدر کھو دی کیونکہ وہ خدا کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل وہ خدا کی قدر نہ جان کر ان کی اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے۔ انسانی تخلیق کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا، لیکن وہ مسلسل نچلے اور تاریک جہانوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ جتنے وہ دماغ اور سائنس میں بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ ابلیس کی طرح الجھتے جاتے ہیں، جو بعد میں شیطان بن گیا۔ خدا کی محبت کے بغیر اندرونی اور بیرونی دونوں سائنسی اور تکنیکی ترقی نے مخلوق کو مزید کوشش کرنے دی ہے کہ وہ جارحانہ اور پائیدار طریقے سے پوری تخلیق پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا زوال تخلیق کردہ چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھنے اور خود غرض زندگی گزارنے سے جڑا ہوا ہے۔ انسان جہاں بھی جاتے ہیں ان کی انا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ ان کی انا پرستی والی نیت کی بنیاد پر کرتے اور بناتے ہیں۔ اربوں سالوں کے بعد بہت سے عظیم فرشتوں نے انسانی تخلیق کی خدمت کی کہ وہ روحانی دنیا میں انہیں خدا کی طرح لا سکیں۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی منشا کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور آج بھی وہ زمین پر اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ خدا نے انسانوں کو ظاہری جسم دیا کہ وہ ان کی روحانی نشوونما کو انتہائی تیز کر سکتے ہیں، جو روحانی دنیا میں اربوں سال میں بھی ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک ان کے پاس مشکل سے ہی ان کے ظاہری جسم کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ خدا نے ظاہری مخلوق کو کیوں بنایا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں اور نجات دہندگان نے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں یہ مقصد جانتا ہوں، لیکن مجھ سے انسان اس پیغام کو لینا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں میرے پیغام کو قبول کرنے میں انسان کو کتنی صدیاں لگیں گی۔ ہر فردوس اور جنتوں کے ہر جہان کی مختلف مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کو کام کے لیے یا ان کی ضروریات اور خود غرض خواہشات کے لیے مراٹھن دوڑانے اور علم و حکمت میں دانشور و ماہر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور کوئی فرشتہ اور اعلیٰ جنتوں کو کھانے پینے اور کام کی فکر نہیں ہے۔ جنتوں اور فردوس کے جہانوں نے اپنے پیار کے رشتے کے ذریعے خدا کے قریب آنے والے زندگی کا بنیادی نسبتاً مقصد پورا کیا ہے۔ دیگر تمام چیزیں انہیں جادو کی دنیا کی طرح دے دی گئی ہیں۔ جنتوں اور فردوس کے بارے میں تمام کہانیاں جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں زمینی لوگوں کے لیے پریوں کی کہانیاں لگتی ہیں۔ جنتوں میں تمام مخلوقات کی زندگی کا واحد عنصر یہ ہے کہ کیسے انہیں اپنے دل کے دروازے پر شدت سے دستک دینی چاہیے کہ وہ خدا کے قریب آ جائیں، تاکہ اس کی محبت ان میں ایک ندی کے پانی کی طرح بہہ سکے۔ اس لیے تمام جنتیں خوشحال ہیں اور خدا کا حیرت انگیز فضل حاصل کرتی ہیں۔ ہر روز جنتیں دوسری جنتوں سے تحائف وصول کرتی ہیں۔ فرشتے اور مخلوقات مختلف جنتوں میں روشنی کی متعدد رفتار سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسری جنتوں اور مخلوقات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہاں یا ان میں جو کچھ بھی ہے
وہ اپنی جنتوں کا سہرا اپنے خالق کو دیتے ہیں، اور وہ جو بھی کرتے ہیں ہر چیز کو آخر میں اپنے محبوب آسمانی والدین سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کے بغیر انہیں اتنی اچھی قسمت نہیں ملی۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنے پورے دل اور روح سے خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ ان کی ارواح خدا کی روشنی میں بہت حساس اور کرسٹل کی طرح صاف نظر آتی ہیں۔ زمینی آدمی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ واقعی کون ہے۔ نہ جنتیں اور نہ ہی فردوس کے جہان انسانوں کی مدد کے لیے رضامندی سے نیچے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا نے بھی مجھے ایک بار کہا کہ میں اس سے اس طرح دعا کروں کہ شکریہ اے سب سے پیارے آسمانی والدین کہ جو تو نے مجھے پیار دیا تاکہ میں محبت کر سکوں۔ جب خدا نے مجھے یہ بتایا تو آنسو اس کی آنکھوں سے رنگ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمارے ساتھ کچھ وقت گزار سکو؟ یہ وقت میرے لیے اور ایک جنت کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک نعمت ہوگا۔ میں نے جواب دیا، اب تمہیں مجھے جانے دینا ہوگا، لیکن یہ میری تمہارے لیے دعا ہے کہ ایک دن ہم سب ایک ساتھ خدا کے دل کے محل میں جئیں گے اور وہ ہمارے ساتھ گھر محسوس کرے گا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں ہماری جنت میں وہ جگہ دکھانا چاہتی ہوں جہاں خدا کئی بار اکیلے ٹہلتا ہے، اس لیے ہم اس کے قریب نہیں جاتے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے اس جگہ کی طرف لے گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے چھوڑ سکتی ہے؟ میں خدا کے قدموں کے نشان پر جھک رہا تھا جو اس جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ خدا میرے دل کے اندر چہل قدمی کر رہا ہے۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو میں نہ اٹھ سکا کیونکہ اداسی مجھ پر قابو پا رہی تھی۔ میں نے رکوع جاری رکھا اور بہت سے آنسو بہائے۔ میرے کھڑے ہونے کے بعد میں نے اتنا صوفیانہ محسوس کیا کہ میں اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس حالت میں مجھے سجھائی نہ دے رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ تاہم وہ محسوس کر سکتی تھی کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے ڈرتی تھی کیونکہ میری روح سے بہت گہرے رنگ آ رہے تھے اور نور کا رنگ مختلف تھا۔ یہ خدا کی روشنی کا ایک حصہ تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ اس کے علاوہ میری روح کے بہت سے چشموں سے پانی گر رہا تھا کہ میں دوبارہ خدا کے قدموں کے نشان پر جھک گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک خدا کی محبت میں صوفیانہ رہا۔ جب میں دوبارہ ہوش والی حالت میں آیا، ارد گرد بہت سے نر اور مادہ فرشتے مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے رنگ برنگے پروں سے میرے لیے سایہ بنایا اور زبردست محبت اور خوشی کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ خدا نے مجھے آنسو بہانے دیے اور اب اس نے مجھے ہنسنے دیا۔ وہ میری باتیں سن کر ہنس پڑے۔ وہ کسی کرسٹل ہیرے کی طرح بہت خوبصورت تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ وہ ایک تخت لے کر آئے اور مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا۔ جب تخت اڑ رہا تھا انہوں نے ہر طرف سے گانا منعقد کیا اور وہ یہ گانا گا رہے تھے، اے خدا کے شاہی خاندان کے مہمان، ہماری جنت میں آتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیشہ ہمیں یاد دلائے گا کہ خدا ہمیں نہیں بھولا ہے۔ ہماری طرف سے ہمیشہ بہت ہی خاص مخلوق بھیجتا ہے۔ جو خدا پر ایمان
اور محبت اور اسے مزید شدت سے چاہنے کے لیے ہمیں زندہ کرتے ہیں۔ ہم اس سے کیا کہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں راج کرنے کے لیے ہمارا بادشاہ بن جائے، جبکہ وہ خدا کے دارالحکومت جنت کا شہنشاہ ہے۔ ان کے گانے نے مجھے پھر سے ہنسایا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ زمین پر انسان میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ مجھے تنہا رہنا پڑتا ہے۔ مجھے خدا کے انکشافات کو ان کے ساتھ بانٹنے کی کوئی بنیاد نہیں مل سکتی۔ مجھے اپنی ساری زندگی انتہائی دکھی حالات میں گزارنی پڑی، یہاں تک کہ میں پلوں کے نیچے بے گھر رہتا تھا۔ اس کے فرشتے اور جنتیں مجھے خدا کے شاہی خاندان کے رکن کے طور پر پسند کرتی ہیں۔ اگر میرے پاس خدا کی یہ رنگین روشنی نہیں ہوتی اور وہ جانتے ہوں کہ میں واقعی میں کون ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے اور میرا کیا علاج کریں گے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے انسانوں کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے اور انہیں ان کے تاریک جہانوں سے باہر نہیں آنے دیتے۔ ان کی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایک بہتر دنیا میں جانے کے لیے۔ ان کے لیے انسانی مخلوق ایک ایسا وائرس یا بیماری ہے جس پر وہ یقین کرتے ہیں کہ اگر ان کا سایہ بھی ان جہانوں کو چھوتا ہے، وہ بیماری وہاں بھی آ سکتی ہے۔ اگر خدا کی محبت اور روشنی ان میں نہیں رہتی، وہ ایک تخت کو الٹا کر دیتے کہ وہ براہ راست زمین پر اتر جاتا۔ جب میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ میں ان کے خیالات پڑھ سکتا ہوں، وہ سوچ رہے تھے کہ وہ خدا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور ہمیں بہت کچھ الہی خوشخبری دے سکتا ہے۔ وہ ہمارے لیے راستہ تیار کرے گا کہ ہم بہت آسانی سے بلند جنتوں پر زندہ کیے جا سکیں گے، اٹھائے جا سکیں گے۔ ایسا مہمان جو خدا کا بہت زیادہ نور رکھتا ہو، ہماری فردوس کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے۔ ہم اس سے اتنا متاثر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں صبح سے شام تک روحانی رہنمائی دیتا رہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی روح میں مزید روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ ایک خاص مہمان اعلیٰ فردوس کے جہانوں اور جنتوں میں ہمارے لیے بہت سی کھڑکیاں کھول سکتا ہے تاکہ ہم وہاں کا سفر کر سکیں۔ ایسے آسمانی مہمانوں سے وہ علم اور سائنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہتے اور نہ ہی کیا وہ پہچان یا کوئی قبضہ چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز کافی سے زیادہ ہے۔ ان کی فردوس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پر اسرار مقامات کو آنکھیں تب ہی دیکھ سکتی ہیں جب خدا اور جنتیں چاہتی ہیں کہ وہ وہاں ہوں۔ ان کی واحد خواہش ایسے جنتی مہمان سے کا مقصد ان کی روح کو خدا کے قریب کرنا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے خدا کی الہی روح کہا۔ وہ کتنے خوش ہوتے اگر انسان زمین پر خدا کے بارے میں کچھ خیالات رکھتا۔ ان کی بھی ایسی ہی خوش قسمتی ہوگی جیسے اس جنت کی مخلوق۔ ایک بار پھر مجھے اپنے قارئین کو یاد دلانا ہے کہ بہت سی جنتوں کے خصوصی مہمان ہماری زمین کا دورہ کریں گے۔ وہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کی بہت گہرائی اور شدت کے ساتھ رہنمائی کریں گے۔ ہر روز زمینی لوگ جنت کے بہت سے تحفے حاصل کریں گے۔ وہ جنتیں اور ان کی مخلوق خدا کو پیاری ہے۔ بدقسمتی سے ان غریب زمینی لوگوں کو آج بھی بہت سی پیچیدگیاں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس جنتوں کی طرف دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی انہیں کم از کم نیلے آسمان کو دیکھنا چاہیے یا بادل کی طرح آزاد ہونے کی خواہش کرنی چاہیے۔ زمینی لوگ ہمیشہ اپنا سر نیچے رکھتے ہیں اور وہ ان کی مادی خواہشات کے مجسم اور پیداوار بن گئے۔ یہاں تک کہ سائنسدان بھی بہت نچلے درجے میں ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی
اور پھر بھی وہ فرشتوں اور جنتوں کی رہنمائی اور مدد حاصل نہ کر سکے۔ دوسری صورت میں جب کہ وہ ان جنتی مخلوقات سے تحفے کے طور پر تمام سائنسی ترقی اور دریافتیں حاصل کر لیتے، اب انسان صرف نتیجے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وجہ کو بھول گئے ہیں۔ اس کائنات کا خالق۔ اس طرح کے خیالات کے ساتھ میں نے تخت پر بیٹھ کر عجائبات اور اس فردوس کے جہانوں کی مخلوقات کی روشنی کا مشاہدہ کیا۔ میں نے سوچا کہ بغیر الیکشن کے یا کسی لڑائی سے جیت کر انہوں نے مجھے اپنی فردوس کے جہانوں کا شہنشاہ بنا دیا تھا۔ اس عہدے کے لیے مجھے نہ تو کوئی روحانی ظاہری علم اور نہ ہی مجھے مشہور ہونا تھا اور نہ ہی بہادر ہونے کی ضرورت تھی۔ جس طرح مجھے فردوس اور جنتوں میں اپنے علاقے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ مجھے آزادانہ طور پر موصول ہوا کیونکہ میں اپنے پورے دل و جان سے خدا سے پیار کرتا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے فردوس کا کوئی جہان مانگا نہیں ہے، بلکہ جنتیں مجھے ان کے شہنشاہ بنانے کے لیے ان کی بادشاہی خود دینا پسند کرتے ہیں، جو فوراً کسی ایسے شخص کے لیے ممکن ہے جس کے پاس خدا کا نور ہے، جس کا معیار اور قیمت ان کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی صرف نیت یہ ہے کہ یہ شخص انہیں زیادہ سے زیادہ خدا کے گہرے راز ظاہر کرے تاکہ وہ اس کی محبت میں گہرائی سے بڑھ سکیں اور اس کے قریب آ سکیں۔ یہ وہ قابلیت ہے جو جنتوں کو اپنے پراسرار اور صوفیانہ مقامات میں داخل ہونے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری ارد گرد کی دنیاوی دنیا میں یہ بالکل دوسرا طریقہ ہے۔ انسان مادیت پرستی کے لیے اپنی تمام تر طاقت اور توانائی خرچ کر کے اپنے مراٹھن کے مقاصد کے لیے دوڑتا ہے۔ پھر بھی اس کی بہت سی خواہشیں اس کی زندگی کے آخری دن تک ادھوری رہتی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں قائم کیا، موت اسے لے جاتی ہے اور خالی ہاتھ نامعلوم اور تاریک جہانوں کے اندر پھینک دیتی ہے۔ سب سے پہلے بہت سے زمینی لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب ان اندھیری سرنگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ انتہائی خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس لمحے کوئی بات نہیں کہ وہ مانتے ہیں یا وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں، اے پیارے خدا، یہ کیا ہے؟ وہاں ان کا سامنا ایک اور قانون اور حقیقت سے ہوتا ہے۔ ان تاریک اور خراب جہانوں میں غرق ہونے سے وہ دن کی روشنی، نیلا آسمان اور خوبصورت فطرت، پہاڑ، وادیاں وغیرہ دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ اس لمحے وہ بہت شدت سے سوچتے ہیں کہ وہ کس خوبصورت زمین پر رہتے تھے۔ اب وہ جانیں کہ خدا نے انہیں کون سا قیمتی تحفہ دیا اور کس طرح انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ مخلوقات جو سرنگوں کے سامنے کھڑی ہیں ان سے کہتے ہیں، آج تمہیں تمہاری بری فطرت اور زمین پر زندگی کا خود غرض طریقے کا عین مطابق منزل کا سامنا کرنا ہے۔ خدا یہاں نہیں ہے، ہم تمہارا اور تمہاری منزل کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب تم رو یا ذہنی بیمار ہو جاؤ، کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہاں کچھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، چاہے تم زمین پر سب سے امیر ترین شخص ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے تاریک جہانوں میں تم دیکھو گے کہ جو تم نے بویا ہے، اب تمہارے پاس فصل کاٹنے کے لیے کافی وقت ہے۔ میرے خیالات نے میرے دل کو پھر سے انسانوں سے دوری کا احساس دلایا اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر خدا نے مجھے یہ مشن نہ دیا ہوتا، میں زمین پر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اچانک میں نے خدا کی آواز سنی، انسانوں کی
موجودہ نسل کی طرف دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، بس اپنی نظریں مستقبل کی نسل اور مجھ پر رکھو۔ وہ میری تعلیم پر عمل کریں گے جو تم لائے ہو، ان کے پاس میری پیروی کرنے کے لیے صحیح دل ہوگا اور تم جیسا بننے کے لیے میرے قدموں کے نشان۔ اور بے خدا لوگ جو اب اس زمین پر رہ رہے ہیں تمہارے دل کو ہلاک نہ کر دیں۔ اپنے روحانی تجربات و مشاہدات، میرے انکشافات اور اپنی روحانیت کو مسلسل بانٹتے رہو۔ میں نے خدا سے دعا مانگی اور اس سے کہا، میں ہمیشہ اس قابل رہنا چاہتا ہوں کہ بنی نوع انسان کو تمہاری آنکھوں سے دیکھوں۔ حالانکہ انسان جو ابھی زمین پر رہ رہے ہیں میرے مشن کو مکمل طور پر روک رہے ہیں اور مجھے ایک ناکام انسان بنا دیا ہے۔ وہ اس طرح پھنس گئے ہیں کہ صرف کوئی معجزہ ہی ان کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے، انسان اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ اسے پرانے راستے پر واپس لائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ہم نے تمہیں غلط نبی سے بچایا ورنہ تم اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے۔ میں اپنی سوچوں میں بہت گم تھا۔ اچانک مجھے ہوش آیا اور دیکھا کہ تمام فرشتے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ مجھے ان کا جہان پسند نہیں آیا۔ ایک بار پھر میں ہنسا اور فرشتے بھی۔ میں نے ان سے کہا، تمہاری فردوس بہت شاندار ہے اور تم اپنے جہان سے بھی زیادہ شاندار ہو۔ میری باتوں نے انہیں بہت خوش کر دیا۔ ہم دوبارہ اڑ گئے اور جب ہم اڑ رہے تھے تو فرشتے میرے لیے اپنے پروں سے سایہ بنا رہے تھے۔ تمام فرشتوں کے پنکھ نہیں ہوتے۔ اگر فرشتے اپنے پروں سے کسی کے لیے سایہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محبت میں پورے دل اور روح سے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تخت محل میں آیا جس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں اور بھی بہت سے فرشتے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تخت اترنے کے بعد ان سب نے مجھے زبردست محبت سے گلے لگایا اور بہت سارے بوسے دیے، جیسے وہ مجھے جانتے ہیں۔ سچی محبت کا ایسا معیار ہوتا کہ تمام عجیب و غریب احساسات دور ہو جاتے ہیں۔ فردوس کے اتنے شاندار اور صوفیانہ مقامات پر دل یوں ملتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، حالانکہ میں تمہاری جگہ پر پہلی بار آیا تھا، میں تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایسی کوئی روایت نہیں، لیکن تم ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہو جو خود یہاں آیا ہے۔ یہ ہماری جنت کو بہت زیادہ خاص بناتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، تم واقعی میں کیا چاہتے ہو جو میں تمہیں بتاؤں اور تمہارے ساتھ شیئر کروں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پیارے آسمانی والدین کے ساتھ تمہارے زندہ رشتے کے رازوں کے متعلق بتاؤ اور ہماری رہنمائی کرو تاکہ ہم بھی محبت اور روشنی حاصل کر سکیں جیسے خدا کی طرف سے تمہیں حاصل ہے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا جو تم ہمیں دے سکتے ہو، اور ہمارے جہان میں ہم ہر روز سب سے خوبصورت عجائبات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی جادوئی جگہ میں رہتے ہیں جہاں ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین کا بے حد شکریہ کہنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا، یہ بہت سچ ہے، تمہارے پاس ایسی وسعت ہے جو زمینی لوگ کبھی سوچیں اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی پورے اسرار اور جادوئی جگہیں بھی موجود ہیں۔ خدا نے تمہیں کیا نہیں دیا، اس نے تمہیں تقریباً سب کچھ دے دیا ہے۔ یہ نعمت تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ تم نے خدا سے اسے مانگا تھا، یہ تمہیں اس لیے دی گئی تھی کیونکہ تم حقیقی مخلوق ہو جو خدا کی شکر گزاری کی قدر جانتے ہو۔ بدقسمتی سے میں زمین سے آیا ہوں جہاں انسانی مخلوق خدا کے بہت ناشکر گزار ہیں۔
وہ خدا کو صرف تب یاد کرتے اور اس کا نام ان کے ہونٹوں پر تب آتا ہے جب وہ مصیبت کے اندر ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں وہ خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایسے دکھی حالات میں بھی جب ان کا سامنا بدقسمتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے مسائل کا حل کرے۔ اس کے بعد وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں، جب تک کہ انہیں اگلی مصیبت یا بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑے۔ فرشتوں نے کہا، ان کی خود غرضی، ناشکری اور خدا کی طرف برا سلوک بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے ہی بچوں کے لیے بدترین گمراہی کا سبب ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جہان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں انسانی مخلوق سے نمٹنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمارا دل اور دماغ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کریں اور انہیں نچلے اور تاریک جہانوں میں بھیجیں۔ انہوں نے خدا کو کوئی خوشی نہیں دی، بلکہ صرف دکھ اور تکلیف دی ہے۔ یہاں تک کہ خدا کو افسوس ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سر جھکا لیا اور خدا سے دعا کی، اے خدا، براہ کرم ہماری مدد اور رہنمائی کر کہ ہم ہمیشہ تیرے سیدھے راستے پر رہیں اور چلیں اور بنی نوع انسان کی طرح ناشکر گزار نہ ہوں۔ ان کی دعا کے بعد میں نے ان سے کہا، تم انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہارے اندر خدا کی تلاش ہے، اور تمہارے ذہن میں کہ تم اس بارے میں سوچتے ہو۔ تم نے اپنی زندگی میں خدا کو پہلی جگہ پہ رکھا ہے۔ تمہیں خدا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور تم اس کے بارے میں بہت کچھ مزید بھی جاننا چاہتے ہو۔ خدا ہی تمہاری زندگی کی خوشی اور تمنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انسانوں کی طرح ہو؟ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تم آخر میں خدا سے جوڑ دیتے ہو۔ صبح سے شام تک تم اعلیٰ مخلوقات کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہو، اور تم خود دوسری مخلوقات کی خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ تم زمینی لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں صبح سے شام تک شکایات۔ ان کی پوری زندگی منفی بات چیت، غلط بیانی، دوسروں کو ناپسند کرنا، غصہ، نفرت، اپنی روزمرہ کی روٹی وغیرہ کی فکر کے منفی نشانات سے مزین ہے۔ ابلیس نے ان کے روحانی حواس کو اندھا بنا دیا ہے، اور وہ روحانی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کے طریقے کے ذریعے وہ صرف سیاہ چنگاریاں حاصل کرتے ہیں اور ان کی اپنی سیاہ روح تخلیق کرتے ہیں۔ ابلیس نے انہیں ماتحت کیا اور وہ اس کی عادات کے وارث ہیں۔ وہ نور کے بجائے اندھیرا حاصل کرتے ہیں، اور وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی تاریک روح کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اپنی ہی روح سے شرمندہ ہو کر پکارتے ہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ میرے اوپر اتنی زیادہ جھریاں اتنی بدصورت اور بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی سیاہ روحیں، ان کی سیاہ ارواح سے ناقابل یقین حد تک بدبو آتی ہے۔ تم اسے 500 میٹر دور تک سونگھ سکتے ہو۔ کوئی پرفیوم یا ڈیوڈرنٹ یا باڈی سپرے مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بھاری ہیں کہ مشکل ہی سے وہ چل سکتی ہیں۔ ان کے لیے صرف 1 کلومیٹر چلنے میں بھی ہمیشہ کا وقت لگتا ہے۔ زمین پر وہ ہر وقت آئینے میں دیکھتے تھے، اور اب ان کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ روح جتنی زیادہ خوفناک ہو اتنی ہی اس میں سے بدبو آتی ہے، اور وہ اتنی بدصورت نظر آتی ہے۔ اچھی ارواح بری ارواح سے کچھ لینا دینا نہیں رکھنا چاہتی۔ روح میں جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی ہی شدت اور شاندار اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ ان ارواح کی خوشبو کسی بھی پھول یا خوشبو سے لاکھوں گنا بہتر مہکتی ہے۔
اور آپ اسے کئی میل دور سے سونگھ سکتے ہیں۔ ایک روح کی روشنی اور خوشبو بتاتی ہے کہ اس شخص نے کتنی شدت سے اپنی زمینی زندگی میں خدا کی تلاش کی۔ ایک جہان جتنا اونچا ہے اتنا ہی زیادہ ارواح کی شدید خوشبو ہے۔ فرشتوں اور نیلی اور سنہری جنتوں کی مخلوقات کی خوشبو اتنی ہی گہری ہے کہ یہ آپ کو صوفیانہ بنا دیتی ہے۔ اگر ایسی روح زمین پر آ جائے، آپ اسے 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے سونگھ سکتے ہیں۔ یہ خوشگوار خوشبو خدا کی نگاہ میں ان کی قدر و قیمت بتاتی ہے۔ میں نے تجربہ کیا کہ خدا کی خوشبو 40 ارب جنتوں کی دوری سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ خدا نے مجھے یہ تحفہ دیا کہ میں اس کی صوفیانہ خوشبو سونگھ سکتا ہوں، چاہے وہ کسی اور کوہ مقام میں ہو، جو کسی بھی عطر اور کسی بھی جنتوں سے اوپر ہے۔ فرشتوں نے مجھے بتایا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کے پاس ایسی خداداد قابلیت ہو۔ تم انسانوں کے متعلق بھی بہت سی باتیں کرنا پسند کرتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ تم ان کا بوجھ اور دکھ اٹھا رہے ہو۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی اور محبت ہے جو تم ایسے شیطانی زمینی ماحول میں بھی خدا کی محبت میں اتنی حساسیت سے ترقی کر سکتے ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا تو وہ خدا کی نظر میں بہت ہی خاص ہوتے۔ فردوس اور جنتوں کے تمام جہان ایسے انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد پورا کیا ہو۔ ایسے انسانوں کی خدمت کرنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ تم جیسی انسانی ارواح کو ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ صرف انبیاء اور نجات دہندگان جنہیں خدا کی طرف سے بلایا گیا تھا ہمیں تسلی دے سکتے ہیں۔ تاہم انہیں خدا کی منشا کے لیے چلتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے بہت سی پیچیدگیاں پیدا کی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ وہ ان کی روحانی نشوونما کے مطابق مختلف جہانوں میں رہتے ہیں۔ ہم زمین پر بنی نوع انسان کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ابلیس بہت ساری پیچیدگیاں لے آیا جو وہ ہمارے ذریعے سادہ اور واضح رہنمائی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اتنے غیر متوازن ہیں کہ فردوس کے جہانوں میں انسانی تخلیق کی رہنمائی کرنے کا سوچا گیا۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے ساتھ تلخ تجربے کیے۔ انہوں نے ہمیشہ مدد کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، پھر بھی وہ کوئی پھل نہیں لا سکے۔ بنی نوع انسان اتنے بیمار اور اندھے ہو گئے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی فرشتوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہزاروں سال بعد بھی ہمیں کوئی ایک نبی ملا، دن بدن اسے خوف میں جینا پڑا کہ بنی نوع انسان اس کے لیے بہت سی پیچیدگیاں پیدا کرے گی اور اسے بلیک میل یا قتل کر دے گی۔ تمام انبیاء زیادہ تر الہی رازوں کو ظاہر نہیں کر سکے اور خاموشی سے انہیں اپنے تک رکھا اور انہیں روحانی زندگی کی طرف لے گئے۔ انسانوں نے انبیاء کا قتل کیا، ان کو جھوٹا کہا اور ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا۔ جنتوں نے انبیاء کو معاف کر دیا اور ان میں سے اکثر اعلیٰ دنیا میں جا سکتے تھے۔ تاہم انسانوں نے نقصان اٹھایا۔ روحانی دنیا میں ان کا اور ان کے بچوں کے ساتھ سختی سے فیصلہ کیا گیا اور ان کی اولاد کو معاوضے کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ ایک بہت افسوسناک حصہ جو ہمیشہ ان کے باوجداد کا بوجھ آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ مستقبل کی نسلیں کچھ بہتر نہیں کر سکیں کیونکہ انہیں ان کے باوجداد سے خدا کی طرف روحانی طور پر بڑھنے کی بنیاد نہیں ملی تھی۔ اگر ایک وقت بنی نوع انسان یقین کریں کہ خدا نے تمہیں بھیجا ہے،
وہ اپنی اور ان کی اگلی آنے والی نسلوں کی تقدیر خوش قسمتی میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے تجربات سے ہم کہیں گے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ تم پر یقین کریں گے۔ تمہارے دکھ اور درد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم زمینی لوگوں کی زندگی میں جھوٹے ہو۔ وہ اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کی تسبیح کرتے ہیں جو ماضی کا حصہ ہیں۔ اگر یہ انبیاء اور نجات دہندگان کو اب زمین پر بلایا جائے گا تو انسان ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ان کے نبیوں اور نجات دہندگان نے انہیں خدا کی ہدایات واضح نہیں کیں۔ انہوں نے اپنی حکمت کا استعمال کیا اور ان کی افقی تعلیمات کے ساتھ جنتوں کے انکشافات کی ملاوٹ کی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی نوع انسان کو اس کی واضح سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی پرانی اور ابلیس کے خلاف لڑنے کے لیے خدا، اور نہ ہی صحیح اوزاروں کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت واحد ہتھیار ہے جو ابلیس اور اس کی بری قوموں کو شکست دے سکتا ہے۔ ابلیس اور اس کے شیاطین نے ایک میدان میں ترقی نہیں کی۔ جتنا زیادہ انسان خدا سے محبت کرے گا اتنا زیادہ خدا اور اس کا نور زمین پر موجود ہوگا۔ یہ تاریکی اور برائی کو ختم کرنے کی چابی ہوگی۔ مختلف فردوس کے جہانوں میں ہم نے انبیاء اور نجات دہندگان میں نسبتاً روشنی دیکھی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اتنا کیا خاص کیا جو کہ خدا نے تمہیں غیر مشروط طور پر اپنے نور سے اتنا کچھ دیا۔ تم اس کی نظروں میں اس قدر خاص ہو کہ تمہیں اس نے اپنے شاہی خاندان کا رکن بنا لیا۔ میں نے جواب دیا، میں نے خدا کی منشا کے لیے اتنا کچھ خاص نہیں کیا، لیکن میں اسے اپنے جسم کے ہر خلیے سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا، لہٰذا میں اپنی 40 سالہ مشن کی زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن میرے پاس ایک دل ہے جو یقین رکھتا ہے کہ سب اندھیرے حالات اور طوفانی رات ختم ہو جائے گی، صبح طلوع ہوگی اور جنتوں کی طرح زمین پر بھی خدا کی منشا پوری ہو جائے گی۔ ان 40 سالوں میں نے ابلیس اور اس کی بہت سی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ مجھے بھی دوسرے انبیاء کی طرح انہی چیلنجز سے گزرنا پڑا جن سے مجھ سے پہلے کے انبیاء اور نجات دہندگان گزرے، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی خدا کی منشا کو چھوڑا۔ میرا خاندان اور میرے بہت سے پیروکار چلے گئے۔ میں اپنے پورے دل و جان سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اس بار زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ میرے پاس اس کو پورا کرنے کی محبت، ہمت، طاقت ہے۔ مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ خدا کی منشا میں میرے ساتھ متحد ہونے کے لیے بنی نوع انسان تھوڑی سی مدد کرے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ابدی فتح لائے گی۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو حالات کے اوپر رکھتا ہوں، نیچے نہیں۔ یہ میں صرف خدا کی محبت کی وجہ سے کر سکتا ہوں جو ہمیشہ مجھے توازن میں رکھتا ہے، اور اس کی تصویر 24 گھنٹے ہر دن میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ میری محبت ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میں اسے کیسے کھو سکتا ہوں؟ ابلیس کا تاریک وقت گزر جائے گا اور پھر ہمیشہ سب کے لیے موسم بہار ہوگا۔ خدا نے نبیوں، نجات دہندگان اور تمام مختلف مخلوقات کے مسیح اور مخلوقات سے شکایت کی، تمہاری محبت میرے لیے بدل گئی ہے، تم مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے، اور مجھ سے کہا کہ تمہاری محبت میرے لیے کبھی نہیں بدلے گی، لیکن ہمیشہ ایک نیا رنگ اور گہرا اظہار لے گی، اور یہ اظہار مسلسل بڑھے گا۔ میں نے اپنا نیا اور لازوال گھر تیرے دل اور روح کے اندر بنایا ہے۔ بہت سے نبی، نجات دہندہ
مسیح، فرشتے اور دوسری مخلوق نے خدا سے شکایت کی کہ میں نے اس کی منشا کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا، اور پھر بھی میں اس کے لیے بہت خاص ہوں۔ خدا نے جواب دیا، میں جس سے پیار کرتا ہوں بس کرتا ہوں، جس سے میں خود کو الگ کرتا ہوں میں الگ کر لیتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور تمہیں اس کا کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ خدا وہ کام کرتا ہے جو کوئی دماغی شخص نہ سمجھ ہے اور نہ ہی اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ انسانی ذہن عقل و فہم کے بھنور میں گم ہو جاتا ہے۔ خدا انسان، فرشتہ یا جن نہیں ہے، اور کسی کی منزل کے بارے میں ان کی طرح فیصلے نہیں کرتا۔ خدا کی مثال اور کردار کی عکاسی تمام بے شمار مختلف تخلیقات اور جنتوں کی مخلوقات میں سے کسی بھی وجود سے نہیں ہو سکتی۔ ایک بار جب میں چھوٹا لڑکا تھا، خدا اور میں جنتوں میں چل رہے تھے۔ میں نے خدا سے بہت سے سوال پوچھے، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار خدا نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اپنے تمام سوالات کو بھول جاؤ۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو بہت سارے آسمانی مخلوق جو تمہاری مدد اور رہنمائی کرے گی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ میرے لیے وہی پیار رکھو جو تم ایک لڑکے کی طرح رکھتے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری پہلی محبت ہونی چاہیے، چاہے تم مستقبل میں علم اور دیگر تمام شعبوں میں کتنی بھی ترقی کر جاؤ۔ اس کے بعد خدا نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کہا، تم مجھ سے بڑے ہوگے اگر تمہاری محبت کبھی نہیں بدلتی۔ میں اب بھی خدا کے لیے وہی محبت رکھتا ہوں جو میرے دل میں بچپن سے ہے، اگرچہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اور ایسا ہی ہوگا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ وقت سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر میری محبت خدا کے لیے کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مستقبل میں کسی بھی ابدیت میں رہوں گا۔ ایک بچے کے طور پر میں خدا کے سائے میں بڑا ہوا ہوں، اور میں نے براہ راست خدا کے چشمے سے محبت کا پانی پیا ہے۔ اب تم جانتے ہو کہ خدا نے مجھے خاص اس کی گہری روشنی کا حصہ کیوں دیا، اور میں اس کے شاہی خاندان کا رکن کیوں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے فرشتوں نے آنسو بہائے، اور بہت سے اتنے صوفیانہ ہو گئے کہ وہ کوما میں چلے گئے جب وہ میری بات سن رہے تھے۔ وہ سب فرشتوں نے نارمل ہونے کے بعد ایک بہت مضبوط اور سفید روشنی کے ساتھ مجھے گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے گھٹنے ٹیک کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمیں برکتیں دیجیے کہ ہم آپ کی طرح محبت کے سرچشمے سے چند قطرے پی سکیں۔ ایک ایک کر کے سارے فرشتے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی کتاب میں سب کچھ لکھنا جو تم نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ موجودہ زمین پر زمینی لوگ نہیں سمجھیں گے جو باتیں ہم نے کی ہیں اور جو خدا نے تمہیں برکت دی ہے۔